سیدنا علی کے پاس تھا۔ جب سیدنا علی نے خلافت سنبھالی اور سیدنا علی کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نے خلافت سنبھالی، ایک فاطمہ کے شوہر اور ایک فاطمہ کے بیٹے، اور بقول تمہارے اصل قرآن، اصول کافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصل قرآن کی 17,000 آیات ہے۔ اصل قرآن تو مصحف فاطمی تھا، علی نے عثمان کے ترتیب دیے ہوئے قرآن کو باقی کیوں رکھا؟ محبت سے، پیار سے، ادب سے، سمجھانے کی غرض سے، قریب لانے کی غرض سے، پیغام محبت دیتے ہوئے آپ سے عرض ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان، 3 خلفاء نے قرآن حکیم میں تبدیلی کر دی تھی، اہل بیت کی شان کی آیات نکال دی تھی، زیادتی بھی کی، کمی بھی کی، اپنی مرضی سے آیات ڈال بھی دی اور اپنی مرضی سے آیات نکال بھی دی، وہ جھوٹے قصے ذاکروں کی زبان پر من گھڑت کہانیاں۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ ایک دہریہ آیا اور آ کر اس نے سوال کیا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری شرط ہے میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے۔ تمہارے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ مجرم، یہ ظالم کہتا ہے کہ اس وقت پہلے خلیفہ نے اپنے مشیر سے پوچھا کہ یہ آیت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے، انہوں نے کہا ہاں جی ہے ہمارے قرآن میں۔ ابو بکر صدیق کو اتنی آیت بھی نہیں آتی تھی اور اس پر مجمع نے بھرپور طریقے سے داد دی۔ یہاں پر بعض ان سوئے ہوں کو جگانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک شخص کفر بک رہا ہے، ایک ذاکر توہین کر رہا ہے پیارے نبی کے صحابہ کی، ہونا تو یہ چاہیے جس کے دل میں ایمان کی رتی باقی ہے وہ اس کو اس کفر پہ ٹوکے، روکے، منع کرے، کچھ نہیں تو کم از کم خاموش ہو کر اپنے دل سے ہی برا جانے۔ یہی ہے نا برائی کو ختم کرنے کے راستے۔ ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت، زبان سے روکو، نہیں طاقت، دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کی آخری کیفیت ہے۔ یہ بھی نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں مجالس ذکر میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، ذاکر جتنا بڑا کفر بکتا ہے یا جتنی بڑی وہ صحابہ کی شان میں گالی بکتا ہے، مجمع اتنا اٹھ کے اسے داد دیتا ہے، مجمع میں سے اتنی ہی اس کی تعریف کے نعرے گونجتے ہیں، معنی کہ عوام الناس اپنے اس ذاکر کے کفر میں برابر کی شریک ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، اس نے جو کفر بکا مجمع نے اٹھ کے داد دی اس کے کفر پہ، وہ راضی تھے یا ناراض تھے؟ اگر وہ ناراض ہوتے تو اسے روکتے، ٹوکتے کہ تجھے یہ جرت کہاں سے ملی کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف زبان دراز کرے، ابو بکر صدیق کو گالی دے، ان کی شان میں اشارے کنائے سے گستاخی کرے۔ تو جب اس نے کہا کہ اس نے مشیر سے پوچھا جی کوئی ایسی آیت ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہے، تو مجمع نے بھرپور طریقے سے داد دی کہ پہلے خلیفے کو تو اتنی سی آیت بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا جی سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنانے پر بھی قادر ہے؟ کہا مشیروں اس کا کوئی جواب ہے؟ مشیروں نے کہا جی 3 دن کا ٹائم لے لیں، ہم سوچ کے جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں پھر 3 دن کے لیے یہیں بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، آپ جواب تلاش کر لیں۔ 3 دن کے بعد آ کر پوچھتا ہے جی جواب؟ تو بادشاہ نے پوچھا مشیر سے جواب تیار ہو گیا؟ کہا جی بالکل ہو گیا۔ کہا کیا جواب ہے؟ کہ اس کی گردن مار دو۔ تو جلاد کو بلایا کہ یہ تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، اس کی گردن مار دو۔ تو جب تلوار رکھی گئی اس کی گردن پہ تو اس نے کہا کہ مجھے مارنا ہے تو مار دو، لیکن یاد رکھو میرے مرنے سے میرا ایک نیا مذہب بنے گا، تمہاری بدنامی ہوگی کہ تم ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ تو
بدنامی ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں گا، میرا مذہب زندہ ہو جائے گا۔ تو کہا تلوار ہٹا لو۔ تلوار ہٹائی، اب وہ مذاق کر رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کر رہا، تو آخری کونے میں سے ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا ذرا میرے ساتھ، تجھے میں جواب لے کر دیتا ہوں۔ کہا کدھر؟ کہا ناطق قرآن کے پاس چلتے ہیں، مولا علی کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ کہا یہ ممبر پہ کون ہے؟ کہا یہ حکمران ہیں، انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ اور مجمع بھرپور طریقے سے اٹھ کے اس کی اس بکواس پہ داد دیتا ہے۔ کہا وہ لے کر سیدنا علی کے پاس پہنچا اور علی سے کہا کہ ایک سوال ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ اللہ اور اللہ بنا سکتا ہے؟ تو مولا علی نے کہا ایک نہیں، ہزاروں بنا سکتا ہے۔ تو کہا اگر ہزاروں بنا سکتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک تو نہ رہا۔ کہا نہیں، وہ جتنے اللہ بھی بنائے گا وہ سارے کے سارے مخلوق ہوں گی، خالق تو ایک ہی رہے گا۔ خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا تھا۔ دہریہ اسے کہتے ہیں جو لا مذہب ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے اور خود ہی فنا ہو جائے گی۔ یہ دہریہ ایک مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ کسی اللہ کے قائل نہیں۔ یہ خلیفہ کے دربار میں اگر اس نے آگے خلیفہ سے سوال کیا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بابا جی خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ اچھی بات ہے، کوئی مسلمان ہم سے بھی ہو۔ اور یہ خود ہی چل کے دربار میں آ گیا ہے، کوئی تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑی۔ انہوں نے کہا ہاں جلدی کر کلمہ پڑھوائیں۔ اس نے کہا کلمہ بعد میں پڑھوانا، پہلے سوال کا جواب دو۔ اب حاکم پھر پریشان ہو گیا کہ سوال کا جواب، اس کا دہریہ ہے، کون سا سوال مشکل پوچھے گا؟ ہاں بھائی سوال کر کیا ہے؟ اس کا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا بے شک یہ آیت ہے۔ اس نے کہا پھر سوچ لو یہ آیت ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تمہارا یقین ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اب میرا سوال سنو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ نانا اب سر نہ ہلاؤ یار، زبان سے زحمت کرو۔ اب میرے سوال کا جواب دو، کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بابا جی اگر یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہے گا اللہ کل شیء قدیر کیسا؟ اگر کہیں بنا سکتا وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا؟ حکومت پھنس گئی، حاکم پریشان ہو گیا۔ اس نے وہ درباری مولوی جو تنخواہ پہ رکھے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے۔ اس نے کہا ہاں بھائی تمہیں تنخواہیں دی جاتی ہیں بیت المال سے، اب جواب دو۔ انہوں نے کہا جواب لمحوں میں مل سکتا تھا اگر علی کو بلا لیتے۔ یہ دہریہ یہاں سے شرمندہ ہو کے پلٹ سکتا تھا اگر ہم علی کو بلائیں۔ حاکم نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ مجھے اسلام علی کے بغیر چاہیے۔ ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، ہر سوال کے لیے علی کے پاس جائیں، تم اس کا کوئی جواب تلاش کرو۔ انہوں نے کہا پھر جواب تلاش کرنے کے لیے وقت چاہیے، کتنا؟ انہوں نے کہا 3 دن۔ حاکم نے دہریے سے کہا کہ 3 دن کے اندر تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا۔ دہریہ چلا گیا، 30 دن کو دہریہ دربار میں آ کے کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا لائیں جی سوال کا جواب۔ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ حاکم نے علماء کو بلایا، علماء کو بلا کے ہاں بھائی اس کے سوال کا جواب دو جس کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی تھی۔ جواب تیار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کا جرم، اس کا توہین مذہب، ہمارے اللہ کی توہین، ہمارے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی؟ سرتن سے جدا کرو، اس نے ہمارے اللہ پہ الزام لگائے۔ حاکم نے کہا پکی بات ہے یہ سزا اسلامی ہوگی؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہوگی۔ حاکم نے اشارہ کیا، جلاد نے تلوار کھینچی، ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اس نے کہہ کے لگانے شروع کیے۔ حاکم نے کہا کیوں کہہ کے لگا رہا ہوں؟ میں دیکھوں گا کون بندہ مجلس میں جا کر ہے۔ اس نے کہا کہہ کے کیوں لگا رہا ہوں؟ اس نے کہا تیری بے بسی پہ لگا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں سوال زندہ ہے۔ ہائے ہائے، میں تو جا رہا ہوں، سوال تو زندہ ہے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہوتی سوال کو مارتا۔ اس کا تیری بے بسی پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، ابھی تو میری گردن کاٹے گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا، وہ وجہ ایک سے دوسرے کے دوسرے کے تیسرے کان میں جائے گی۔ یہ وجہ اتنی پھیل جائے گی کہ میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا۔ جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تب تک میرا نام زندہ رہے گا۔ حاکم نے کہا فوراً جلا سے تلوار اٹھاؤ۔ اب مارے تو پھر مرتے، چھوڑے تو پھر مرتے۔ واللہ با خدا مجھے ممبر کے تقدس قسم، دونوں طرف سرکار باب الحوائج کا علم ہے، یہ باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں۔
درباری علماء سے کہا گیا کسی طریقے سے دہریے کو واپس بھیجو. انہوں نے کہا پھر ایک ہی طریقہ ہے, آیت قرآن سے واپس لے لیتے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی آیت کو قرآن سے واپس لے لیتے اور کہہ دیتے ہیں یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں. ادھر قرآن کی حرمت پہ چھری چلنے لگی, یا دربار کے کونے سے بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اسے دہریے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, آ تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن. دہریے نے پلٹ کے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھا تو اس کی داڑھی میں نور کی تاریں تھی. اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا تو سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا. آگے آگے سلمان چلا, پیچھے پیچھے دہریہ چلا. سلمان اپنی نظروں سے صراط مستقیم کے رستے تعین کرتا ہوا دہلیز امیر المومنین کی جانب بڑھا. امیر المومنین کا دروازہ آیا, سلمان نے سر سجدے میں رکھا, اپنی ریش کو علی کی دہلیز کے ساتھ مس کیا. رات کے گرے ہوئے نور کے تارے